اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر 65 سورۃ النساء ہم کر رہے ہیں۔ لاسٹ کلاس کی آیت ماشاءاللہ بہت انٹرسٹنگ تھی، الحمدللہ بہت اچھے سے ہم نے اس کو کور کیا تھا۔ ہلکا سا اگر میں ٹچ دوں تو اس کا خلاصہ ان آیات کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور ساتھ میں اولی الامر کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ اولی الامر کو ہم نے اس طرح سمجھا تھا کہ اولی الامر وہ ہوتے ہیں جو کہیں بھی کسی بھی آرگنائزیشن میں بڑے ہوں، اور اگر ہم ان کی جگہ پر جا رہے ہیں، پارکس وغیرہ ہیں، ریسٹورینٹس وغیرہ ہیں، کہیں کا بھی بڑا اسکولز ہیں، شاپنگ مالز ہیں، تو جو بھی بڑا وہاں کا ہے تو ہم اگر اس کی جگہ پر انٹر ہو جائیں گے تو ہم اس کی مرضی سے کام کریں گے، اس کے جو رولز اور ریگولیشنز ہوں گے اس کو توڑ نہیں سکتے۔ یہ لوگ اولی الامر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب ہماری زندگی میں کوئی بھی پرابلم آئیں گی یا مسائل آئیں گے تو ہم ان مسئلے کا حل اللہ اور رسول کی طرف لوٹائیں گے، یعنی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان مسئلوں کا حل تلاش کریں گے، کسی انسان کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اہل کتاب تھے یہود و نصارہ، ان کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ تمہاری زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے گی تو تم رجوع کس طرف کرو گے فیصلوں کے لیے؟ قرآن پر، اور جو پچھلی کتابیں ان کی طرف رجوع کرو گے۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے فیصلے طاغوت کی طرف لے جاتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ طاغوت کا انکار کرو، اور شیطان کا کام یہ ہے کہ شیطان انسان کو دور کی گمراہی میں لے جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ، جب کوئی غلطی ہو جائے تو احساس ہو جائے تو معافی کے لیے آ جاؤ، اور اگر تم اللہ کی طرف معافی کے لیے آؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پاؤ گے۔ اور منافقین کے کیریکٹر سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹپ دی جا رہی ہے، اور ہمیں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی میں ایسے لوگ ہوں جو ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہیں کنٹینیوسلی، تو ہم یہ سوچیں کہ ہم ان سے اعراض کریں، اپنی صلاحیتیں ان لوگوں کے پیچھے ضائع نہ کریں، ان کو نصیحت کریں اور ان سے ایسی باتیں کریں جو قولاً بلیغہ ہو، دلوں تک پہنچ جائیں۔ کوئی بھی ایسی بات ہم کریں جو دلوں میں اثر کرے، ایسی بات نہ کریں جو دلوں کو تکلیف دے یا دل کو چبھے، بلکہ ایسی بات کریں کہ موم کی طرح۔ موم کیسا ہوتا ہے؟ جو کینڈل ہوتی ہے نا، اس کا موم ہوتا ہے، یا کوئی نرم چیز ہوتی ہے جیسے کہ آٹا ہے، آٹے کو آپ گوندتے ہیں، اس کے بعد آپ جب آٹے کے اندر انگلی ڈالتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے انگلی ہماری پوری اندر چلی جائے گی۔ کسی بھی سافٹ چیز کی آپ مثال لے سکتے ہیں، تو بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم عام زندگی میں بھی ان آیات کے علاوہ بھی اوور آل اپنی زندگی میں کسی سے بھی گفتگو کریں تو قولاً بلیغہ کریں، اس طرح سے بات کریں کہ سامنے والے کے دل میں اتر جائے اور ہماری بات سے اس کو تکلیف نہ ہو، وہ ایبزارب کر لے اپنے دل میں ہماری بات، ٹھیک ہے۔ تو یہ قولاً بلیغہ کا ورڈ لاسٹ کلاس کا بہت انٹرسٹنگ ورڈ تھا، اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، بہت ہی پیارا ورڈ تھا، تو میں نے ایک چھوٹا سا ریکیپ دے دیا ہے۔ اب آج کی آیات ہم آیت نمبر 65 سے پڑھتے ہیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ جو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں۔ اب اس آیت کے اندر منافقین کی پیچھے آیات آ رہی تھی نا، کیونکہ منافقین کا کیریکٹر شروع ہوا تھا، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا یہ کام تھا کہ جب ان کی زندگی میں کوئی مسئلے مسائل آتے تھے تو اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنے کے بجائے وہ طاغوت کی طرف رجوع کرتے تھے، اور طاغوت ہر سرکش قوت ہے یا شیطان کی طاقت ہے یا جو بھی چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہیں، تو اللہ اور رسول کی طرف جانے کے بجائے دنیا کی طرف رجوع کرتے تھے کہ کوئی ہمارے حق میں فیصلہ کر دے جو ہمارے لیے اچھا ہو اور ہمارے لیے آسان ہو، تو اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ رول دے دیا ہے کہ قسم ہے کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپس کے فیصلوں کا جو اختلاف ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مانے، اس کو حل کرنے کے لیے۔ اب اس دور میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہے، کچھ بھی مسئلہ چل رہا ہے دو لوگوں کے بیچ میں یا دو گروپس کے بیچ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنا کر اس فیصلے کو کروایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہے اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والے انسان ہیں نا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ لیکن آج کے دور میں ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کی روشنی میں اپنا فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ان کی تعلیمات کی روشنی میں یہ دیکھیں گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تو جو صحیح ہوگا قرآن اور سنت کی روح سے اسی کو صحیح مانا جائے گا،
اور جو قرآن اور سنت کی روح سے غلط ہوگا اس کو غلط مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں تو ان کا کام یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کوئی بھی تنگی نہ پائی جائے اس وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے، اور وہ جھک جائیں، جھک جانا یعنی کہ خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت کا خلاصہ کیا ہوا کہ زندگی میں اس دور کی تو چلیں ہو گئی آیت، اب ہمارے لیے یہ آیت جو ہے نا وہ آپ سمجھے کیا ہے۔ دیکھیں میری زندگی میں نا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں لائف میں، جیسے کہ ہم نے سورہ نساء پڑھ لی یا سورہ بقرہ پڑھی، اس میں طلاق وغیرہ کے احکامات ہیں، بیوہ کے احکامات ہیں، دوسری شادی کے احکامات ہیں، اور اوور آل ازدواجی زندگی کے احکامات ہیں، بہت کچھ ہے قرآن میں، ٹھیک ہے نا۔ ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ آیا گھریلو معاملات میں، لائک دو فیملیز کے بیچ میں کوئی اختلاف ہو رہا ہے، تو اب ہم کیا کریں گے، کس آئینے میں چیک کریں گے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ ہم جب آئینہ دیکھتے ہیں نا تو آئینہ ہمیں کیا کرتا ہے، دکھا دیتا ہے کہ میرے چہرے کے اوپر کالا کلر کا داغ ہے یا میرا چہرہ گندا ہو رہا ہے تو مجھے اس کو دھو لینا چاہیے۔ تو آئینے کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کرتا ہے، تو قرآن بھی ہمارے لیے آئینے کا کام کرے گا، اور دو فیملیز کے بیچ میں جو اختلاف ہے یا دو پارٹیز کے بیچ میں اختلاف ہے یا دو بزنس مینز کے بیچ میں کوئی اختلاف ہو گیا ہے تو ان کا فیصلہ قرآن کو کھول کر دیکھا جائے گا کہ قرآن اس روشنی میں کیا کہتا ہے، کون غلط ہے اور کون صحیح ہے۔ اور قرآن ہے نا بالکل آئینے کی طرح فیصلہ کر دے گا، دکھا دے گا کہ کس میں داغ ہے اور کس میں داغ نہیں ہے۔ تو قرآن کی روشنی میں ہم فیصلہ کریں گے، اور جب قرآن کی روشنی میں فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہمارے دل میں کوئی بھی تنگی نہیں ہوگی۔ تنگی کیا ہوتی ہے کہ اگر میرے خلاف فیصلہ چلا جائے تو میں دل میں یہ رنجش پالوں کہ بھائی میرے لیے فیصلہ صحیح نہیں ہوا اور قرآن نے میرے لیے فیصلہ صحیح نہیں کیا اور میں تو صحیح تھی اور یہ تھا اور وہ تھا۔ تو اس دور میں بھی منافقین کو یا مومنوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بھی جب کوئی اپنا میٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاؤ گے تو جو فیصلہ ہو جائے گا اس کو کروانے کے بعد تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں کوئی تنگی نہیں رکھو گے، کوئی غلط سوچ نہیں رکھو گے کہ اتنے بڑے نبی نے خدا نہ خواستہ کوئی غلط فیصلہ کیا ہے۔ اور جب فیصلہ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد تمہاری مرضی نہیں چلے گی، بلکہ کیا ہوگا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تم فیصلے کو قبول کر لو گے، قبول کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک ہی دفعہ کہہ دیتے کہ تم کیا کرتے، فیصلے کو قبول کر لیتے، لیکن آپ دیکھیں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، ایک ہی روٹ کے دو لفظ آ رہے ہیں۔ اور جب ہم یہ والی بات یوں کہتے ہیں کہ تمہیں ماننا ہے، مان جانا، تو اس بات کے اندر تاکید آ جاتی ہے، اور اس آیت کا پھر خلاصہ یہی ہوا کہ اللہ کے فیصلوں کو ہم قبول کر لیں۔ اس کے علاوہ اگر اس آیت کو جو میں نے اوور آل کانٹیکس میں بتائی ہے اس سے ہٹ کر ہم یہ والی آیت لے لیں اوور آل زندگی میں، تو یہ دیکھیں کہ میری زندگی میں جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں نا وہ کیا ہے، اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہو رہے ہیں نا، لیکن پھر میں ان کو قبول کیوں نہیں کر پاتی۔ ہماری زندگی میں ڈپریشن کی وجہ کیا ہے کہ ہم بہت سے فیصلوں کو قبول نہیں کر پاتے۔ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس میرے ساتھ سچ صحیح نہیں ہو رہا، یا یہ بات یوں نہیں ہونی چاہیے اور یوں نہیں ہونی چاہیے۔ ونس اگر ہم اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لیں تو ہماری زندگی میں ڈپریشن نام کی چیز نہیں ہوگی، لیکن ہم نہیں سم ٹائمز کنٹرول کر پا رہے ہوتے۔ کل میں ایک چھوٹا سا لیکچر سن رہی تھی، بہت زبردست رمضان سیریز چل رہی ہے، عائشہ عامر نامی ایک اسکالر ہیں، بہت ہی زبردست ان کے لیکچرز ہوتے ہیں، وہ روز میرے خیال میں منڈے ٹل سیٹرڈے ہوتی ہیں، اور یہی ٹائم ہوتا ہے ان کا 3:15 سے 4:15۔ تو اس وقت میں کچن میں کام کر رہی ہوتی ہوں کلاس کے دن کے علاوہ نا، تو ساتھ ساتھ میں لگا دیتی ہوں، تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ باتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ رات کو سوتے ہوئے سن لیا تو بہت اچھے طریقے سے وہ یہ بتا رہی تھی کہ ہم سب جانتے ہیں نا کہ پوری دنیا کا خالق کون ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بتائیں کہ آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے نا، صحیح اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور اس میں خیر ہے، جو بھی ہو رہا ہے جیسے بھی سچویشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہر چیز میں ہاں ہاں جواب ہے ہمارا، تو جب میں اپنی لائف کی بات کروں تو پھر انہی سوالات کو اپنی لائف میں فٹ کروں اور اپنے آپ سے پوچھوں کہ میرا رب اللہ ہے، جی میرا رب اللہ ہے۔ اچھا میری زندگی میں جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، ہاں جی اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ کیا میری زندگی میں جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، ہاں جی بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ لیکن اپنے آپ سے پوچھیں کہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے رمضان میں بھی دعاؤں کے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہماری لائف میں رکی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس رکنے میں بھی خیر ہے، رائٹ۔ تو اگر رکی ہوئی ہے ہماری لاکھ کوششوں کے بعد، اب کل پتہ ہے میں ایک اور بات بھی سن رہی تھی کہ لٹرلی میرے دل میں بھی خیال آیا کہ افطاری سے پہلے جو ٹائم ہوتا ہے نا، جیسے کہ آج کل ہماری افطاری 6:45 بجے تک ہوتی ہے، تو 6:30 بجے آپ لوگ اپنا کچن وائنڈ اپ کر کے دستر پر بیٹھ جائیں اور دعا مانگیں، کیونکہ اور زیادہ ہائی لائٹ کر کے مانگ رہے ہوتے، روز افطاری کرتے روز مانگ رہے ہوتے، تو پھر میرے ذہن میں ایک عجیب سا اللہ معاف کرے خیال آیا کہ پھر کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے دعا۔ تو پھر مجھے عائشہ عامر کی یہی بات آئی یاد کہ اللہ کا فیصلہ جو ہے نا فی الحال یہی ہے،
اور ہمیں نہیں پتا کہ ہماری جو ہم نے اتنی دعائیں مانگی ہیں نا وہ قبول نہیں ہو رہی نا، تو اللہ کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے۔ میں نے اللہ سے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پتا ہے کہ میں اتنے ٹائم سے یہ دعا مانگ رہی ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس دعا کی وجہ سے میری بلائیں ٹال رہے ہوں، کچھ مشکلات مجھ پر آ رہی ہوں، آپ ان کو خود سے ہٹا رہے ہوں، اور آپ نے میرے لیے یقیناً بہتر رکھا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپس میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اللہ کی رضا پر راضی رکھیں گے، اور جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا کیا ہوگا، مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اللہ ہماری رضا کو اپنی رضا بنا لیں گے۔ جب ہم اللہ کی رضا پر راضی ہوں گے تو ایک دن کیا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ خود پوچھیں گے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو ہمیں پہلے راضی ہونا ہوگا، 100% سبمیشن شو کرنی ہوگی، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مشکل سے نکلنے کا راستہ آسان کریں گے۔ اور ایک اور بات جو مجھے بہت کلک کی، بہت اچھی لگی، کہ کچھ دعائیں جو ہوتی ہیں نا اپنی قبولیت کے اینڈ پر جا رہی ہوتی ہے، پیک پر جا رہی ہوتی ہے کہ بس ابھی وہ قبول ہونے ہی والی ہوتی ہے، تو انسان ہمت ہار جاتا ہے۔ تو لٹرلی مجھے ایسا لگا کہ الیکشن میرے کافی سوالات کا جواب تھا کہ تھک جاتا ہے انسان، تو میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا کہ آخر کب تک انسان مانگے گا، چلو چھوڑ دیتی ہوں اب کیا مانگنا، انسان سوچتا ہے نا۔ تو وہی یقین مانے، میں نے لٹرلی سنا کل کہ انہوں نے یہ کہا کہ انسان سوچتا ہے کہ میں مانگنا چھوڑ دوں، اور وہیں سے قبولیت ہونے والی ہوتی ہے، بس ایک اسٹیپ باقی ہوتا ہے اور انسان چھوڑ دیتا ہے مانگنا، تو وہ نعمت آتے آتے کیا ہوتی ہے، واپس چلی جاتی ہے۔ تو اب ہمیں نہیں پتا کہ ہماری قبولیت کب لکھی ہوئی ہو، اور انہوں نے کہا کہ 10 سال بھی ہو سکتی ہے، 20 سال بھی ہو سکتی ہے، تو ہم سوچیں کہ اللہ کی بہتری اسی میں، بس اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر عطا کریں گے۔ تو اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہمارے لیے بہترین ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو اللہ کا کوئی بھی فیصلہ ہے وہ میرے لیے بہتر ہے۔ اور یہ والی بات کو آپ یوں بھی لے لیں کہ اگر اللہ کو فیصلہ کر دے تو ہمارے دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے، اور ہم اللہ کے فیصلوں کو کیا کر لیں، قبول کر لیں۔ اور دیکھیں قبول کرنے میں خیر ہوتی ہے، آپ نہ قبول کر کے کیا کریں گے بتائیں؟ آپ حالات کو بدل تو نہیں سکتے، اگر آپ کے ہاتھ میں ہوتا کہ آپ حالات کو بدل لیں تو آپ پہلے ہی بدل لیتے، تو بہتر کیا ہے کہ قبول کر لیں، قبول کر کے سکون مل جائے گا ہمیں، صحیح ہے؟ تو اس لیول پر ہمیں آنا ہے کہ ہم قبول کر کے آگے بڑھنا سیکھیں، اور دوسروں کے بارے میں نہ سوچیں کہ اللہ نے اس کو تو دیا ہے مجھے نہیں دیا، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے جو خیر رکھی ہوئی ہے وہ شاید سامنے والے کے لیے نہیں رکھی ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ دعائیں کر کر کے انسان اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، تو وہ قربت جو آپ کو ملتی ہے نا وہ دنیا کی نعمتوں سے بہت بہتر ہے۔ اگر آپ کو فوراً دے دیا جاتا تو آپ شاید اللہ کے اتنا کلوز نہیں ہوتے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کروائی، دعا کروائی اتنی کروائی کہ آپ اللہ کے ایک دم قریب آ گئے۔ ایک وقت ہوتا ہے دعا مانگنے میں انسان اللہ کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ دعا قبول ہوتی ہے تو انسان کا اللہ سے ایسا اسٹرانگ کنیکشن ہوتا ہے جو جلد بازی کی دعا میں نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز کو ہم اپنی زندگیوں میں سوچیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہے، اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اور اگر ہم لکھ دیتے ان پر کہ قتل کرو تم اپنے نفسوں کو یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، وہ یہ نہ کرتے سوائے تھوڑے ان میں سے۔ اب اس آیت کے اندر وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر ان پر لکھ دیا جاتا کہ وہ قتال کریں یعنی کہ جہاد کریں، تو بہت کم لوگ اس حکم پر عمل کرتے۔ اور آگے بتایا جا رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور اگر وہ کرتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان کے لیے بہتر تھا اور زیادہ شدید تھا ثابت رکھنے میں۔ اب اس آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تو جب ہے نا جہاد کا حکم نہیں آیا تھا نا، قرآن میں اس طرح کی بیشتر آیات آتی ہیں، بلکہ اس پارے کے اندر آئیں گی زیادہ تر، کہ سورہ نساء کے اندر ان دا اینڈ آپ کی یہ آیتیں آئیں گی کہ وہ لوگ پہلے نہ خواہش کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جہاد کا حکم نازل کر دے تو ہم کیا کریں گے، ہم پر بہت ظلم ہو رہا ہے نا، تو ہم کیا کریں گے، باہر نکلیں گے اور جہاد کریں گے اور اپنی فیملی کو سپورٹ کریں گے اور اپنے مسلمانوں کو سپورٹ کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ لیکن کیا ہوا کہ جب جہاد فرض ہو گیا نا، جب اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا تو پھر بہت سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے جالوت اور طالوت کا بھی قصہ پڑھا تھا، اور اس میں بھی کچھ لوگ بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ گھر سے نکلے تھے کہ ہم جہاد کریں گے اور جو دشمن قوت ہے اس کو ختم کریں گے، لیکن پھر راستے میں انہوں نے پانی پی لیا تھا، تو بہت سارے لوگ جو ہے نا پیٹ فل ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے جہاد نہیں کر سکے تھے اور پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اور بیشتر مقامات پر جنگوں میں بھی یہی آیا، جیسے جنگ احد ہے، اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ مسلمان منافقین سب نکلے تھے، لیکن منافقین آدھے راستے سے واپس چلے گئے تھے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اس آیت کو ہے نا بیسیکلی ہم اپنے لیے پتہ ہے کیا لیں گے، پہلے میں آپ کو آیت کمپلیٹ کر دیتی ہوں، میرے ذہن میں ہمارے لیے جو پوائنٹس آ رہے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گی، اور ان دا اینڈ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان وہ کر لے نا جو اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس کے لیے بہتر بھی ہوتا ہے اور زیادہ شدید ہوتا ہے ثابت رکھنے میں۔
یعنی کہ اگر انسان اللہ کے حکم کو فالو کر لے تو اس میں ہی اسی کی بہتری ہے اور مضبوطی ہے. اس میں مضبوطی کس چیز کی مضبوطی ہوگی؟ ایمان کی مضبوطی ہے کہ اگر ہم اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان لیں تو پھر اس سے ہمارا ایمان اسٹرانگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس آیت کے اندر یہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جہاد فرض نہیں کیا تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم پر جہاد فرض ہو جائے، اور پھر جب ہو گیا تو پھر پیچھے ہٹنے لگ گئے. تو اب آپ بھی دیکھیں کہ میں نے یہ آیت اس طرح سے پہلے سمجھائی ہے کہ ہم جو ہے نا زندگی میں بہت ساری چیزوں کی تمنائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے یہ نعمت دے دیں گے نا تو پھر میں یہ کر لوں گی. بہت سارے وعدے کر رہے ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر میرا فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن تو ہو جائے، پھر میں بہت اچھی پڑھائی کر کے قابل بن جاؤں گی اور یہ کر لوں گی اور وہ کر لوں گی. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم سے سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن پھر ہم ثبوت نہیں دیتے ان چیزوں کا جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر ہم ہاسپٹل میں ہیں تو ہم بیمار ہیں تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ شفا مل تو جائے، پھر میں گھر جا کے نماز اچھے طریقے سے پڑھوں گی، دین کا علم سیکھوں گی، اپنی لائف کو بہتر بناؤں گی. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کے بتائے ہوئے وعدوں کو پورا کر لو نا تو کیا ہوگا، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. یعنی کہ تم ایک ایسے راستے پر چل جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدمی بھی نصیب کرے گا اور تمہارے ایمان کو بھی مضبوط کرے گی یہ چیز، تم اگر اپنے وعدوں کو پورا کرو. تو اللہ تعالیٰ سے بہت ساری چیزیں ہم جب تک سچویشن ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے نا تو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارے پاس وہ نعمت آتی ہے تو ہم پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. مثال کے طور پر 2-4 کامن سی مثالیں یہ ہیں کہ اب ایک لڑکی ہے، اس کی شادی بالفرض نہیں ہو رہی ہے، 20 سال کی ہو گئی ہے اور اس کی شادی ڈیلے ہوتی جا رہی ہے، رشتے نہیں آ رہے ہیں، جو بھی پریشانی ہے، والدین بھی پریشان ہیں، بہت دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ دے دیں بہترین رشتہ ملا دیں. اور پھر جب اللہ تعالیٰ ہی نعمتیں دیتے ہیں تو انسان کیا کرتا ہے، شادی وغیرہ میں اللہ کی خوب نافرمانیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے. نعمت اللہ نے دی تھی، شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن انسان نافرمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے. اسی طرح اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد مانگے اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری جو اولاد ہوگی میں اس کو بہت نیک بناؤں گی، حافظ قرآن بناؤں گی، یہ کروں گی وہ کروں گی. لیکن جب اولاد ہو جائے تو پھر ہم اس کو دین کا علم دیں ہی نہ، صرف دنیا 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 ہی دیں. تو یہ بہت سارے وعدے اللہ تعالیٰ سے ہم کرتے ہیں لیکن ہم ان کو پورا نہیں کر رہے ہوتے. بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو اپنی زندگی میں نظر آئیں گی کہ آپ اللہ سے بہت ساری چیزیں مانگیں اور جب اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لے تو جو آپ نے وعدہ کیا تھا نا اللہ تعالیٰ سے وہ آپ پورا نہیں کر رہے. صحیح ہے. تو اپنے آپ کو ہم چیک کریں. اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم اپنی بات میں جم جاؤ نا تو یہ تمہارے ایمان کے لیے بھی بہتر ہے اور ثابت قدمی کے لیے بھی بہتر ہے. ٹھیک ہے. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم بھی عطا کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے وعدہ کیا تھا، ہم اپنے وعدے پر استقامت رکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہی بشارتیں سنائے جا رہے ہیں. حالانکہ اس میں تو کوئی بشارت کی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمیں ہی اللہ تعالیٰ بشارت سنائے جا رہے ہیں کہ اگر تم اپنی وعدوں کو پورا کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں اجر بھی عطا کریں گے. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور ہم تمہیں سیدھا راستہ کھولتے جائیں گے. اور جب تم سیدھے راستے پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہی جائیں گے. اب جو 2-4 مثالیں میں نے کی تھی نا آپ سے ڈسکس، اس کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ جیسے نا یہ بھی قرآن میں ایک مفہوم آتا ہے کہ انسان کو اولاد بالفرض نہیں ہو رہی تو وہ کیا کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اولاد دے دیجئے. اور ہم دونوں میاں بیوی اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ قرآن کا نقشہ آتا ہے، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ دونوں میاں بیوی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے دیتے ہیں نا تو وہ کیا کرتے ہیں، شریک کرنے لگ جاتے ہیں کہ فلاں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پار لگا دیا تو ہم کشتی کے کنارے سے باہر نکل کر کیا کریں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور آج کے بعد اللہ کا کبھی بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، کیونکہ آج ہمیں یقین آ گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ ہی کی اصل طاقت ہے. لیکن جب وہ کنارے پر پہنچتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، 3 طرح کے کیریکٹرز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتے ہیں کہ اپنے بات پر قائم رہتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو ڈاما ڈول ہوتے رہتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اگر کوئی مشکل سچویشن میں وعدہ کیا نا، جیسے بیماری میں وعدہ کر لیا کہ مجھے نیک بن جانا ہے، اولاد پریشان ہے تو کوئی وعدہ کر لیا، تو پھر اگر تم اپنے وعدے پر قائم رہو گے نا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، تمہیں اس پر اجر بھی دیں گے اور تمہارے لیے مزید راستے کھولیں گے. یہ مجھے اتنی اچھی لگ رہی ہے یہ والی بات، اور یوں سمجھ آ رہی ہے کہ انسان اپنی نیکی پر استقامت رکھے گا نا
مشکل چلی جانے کے بعد یہ سوچے گا نا کہ اب مجھے واقعی ٹرن ہو جانا ہے، باقاعدہ مجھے نمازی بن جانا ہے، یا مجھے قرآن کا راستہ چوز کرنا ہے، تو اللہ کی مدد آئے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کی مدد پیچھے ہٹ جائے گی، بلکہ اللہ کی یہ مدد آئے گی کہ تم نے ایک قدم بڑھایا ہے نا آج اللہ کی طرف آنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ 10 قدم آگے بڑھ کر ہمیں ویلکم کریں گے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک قدم آگے بڑھیں تو سامنے والا آپ کو 10 قدم بڑھ کے ویلکم کرے، لیکن اللہ کا یہ رول ہے کہ تم ایک قدم آگے بڑھاؤ گے تو سامنے سے اللہ تعالیٰ 10 قدم بڑھ کر ہمارے پاس آئیں گے۔ ایک اسٹیپ ہمارا ہوگا، 10 اسٹیپ اللہ تعالیٰ کے ہوں گے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ مشکلات چلی جاتی ہیں، پھر روٹین میں آ جاتے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی بڑا مشکل ہے، صراط مستقیم پر چلنا مشکل تو نہیں ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ میں تمہارے لیے راستے کھولتا جاؤں گا، تو اب تم کیا کرو، اپنی بات پر قائم ہو کر تو دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ تو واقعی راستے انسان کے لیے آسان کرتے ہیں، لیکن ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے یہی کلاس ایک جوائن کی ہے نا، تو میں آپ کو سمپل سی مثال دیتی ہوں کہ ٹیوزڈے اور تھرسڈے والے دن اگر آپ پکی نیت کر لیں کہ مجھے لینی ہے کلاس اور قرآن کا علم ڈٹرمنیشن کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ سیکھنا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بنا دیتے ہیں۔ آپ کا ٹیوزڈے کا اور تھرسڈے کا دن جو ہے نا، اس 1 گھنٹے کا ٹائم اللہ تعالیٰ مینیج کرا دیتے ہیں۔ آپ کی دنیا کی ساری مصروفیات اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ آپ کا یہ وقت اللہ تعالیٰ فری کر دیتے ہیں تاکہ آپ آرام سے بیٹھ کر اللہ کا کلام سیکھ سکیں۔ نوٹ کیا ہے آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے راستے آسان کرتے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف اپنے آپ کو ایک دنیا میں لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم اللہ کی اس مدد کو محسوس نہیں کر رہے ہوتے، اور دنیا جب ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے کاموں میں مصروف کر دیتے ہیں اور ہمارے پاس دین کے لیے ٹائم نہیں بچتا۔ اور جو شخص دین کے لیے ٹائم نکالتا ہے نا، تو اس کا دین کا کام بھی ہو جاتا ہے اور دنیا اس کی خود ہو جاتی ہے۔ دنیا اس کی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ ایک مفہوم آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص دین کے راستے پر چل جاتا ہے نا، اس کے کام سمٹ جاتے ہیں، اور جو شخص دنیا کے راستے میں نکل گیا اور دین کو پیچھے کر دیا تو اس کے کام پھیل جاتے ہیں۔ صحیح ہے، یہ بہت زبردست بات ہے، اس کو فیل کریں اپنی زندگی میں، اور میری آزمائی بھی بات ہے۔ میں نے آپ کو کافی دفعہ بتایا ہے کہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں جب ہم بہت زیادہ مصروف ہوا کرتے تھے، الہدا کی لائف میں ہمارے پاس الحمدللہ فضول لغویات کا ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ ان دنوں میں عید بھی آ رہی ہے، پھر شادیاں بھی چل رہی ہیں فیملی میں، تو کبھی شاپنگ کے لیے جانا پڑتا تھا نا، الحمدللہ ثم الحمدللہ اب گھر سے نا 2 نفل پڑھ کے نکلیں کہ اللہ مجھے بازار میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا، مجھے اپنی نمازیں خراب نہیں کرنی ہے۔ بھائی چیز تو جو میرے نصیب میں لکھی ہوئی ہے اور جو میری سوٹ کی میچنگ کی ہے وہ بازار میں کہیں نہ کہیں تو رکھی ہوئی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ میں انٹر ہوں، مجھے سامنے نظر آ جائے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میری بہن کی شادی کے دن چل رہے تھے تو میری کچھ مصروفیات تھی اور مجھے پرسنلی اللہ معاف کرے پسند نہیں تھا کہ میں بازاروں میں اپنا ٹائم ضائع کروں، تو میرے کپڑے کی میچنگ کا اسکارف بڑا ڈفرینٹ کلر تھا۔ لٹرلی میں صرف آپ کی موٹیویشن کے لیے یہ والی بات بتا رہی ہوں، میری زندگی میں یہ آزمائی ہوئی باتیں صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ میں بازار گئی، اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ میرے پاس ٹائم ان دنوں میں ہوا کم کرتا تھا کیونکہ میں ماشاءاللہ مصروف رہا کرتی تھی۔ تو میں انٹر ہوئی بازار میں، اور میں بالکل پہلی ہی دکان پر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میرے کپڑے کی میچنگ کا ڈیزائنر نے اسکارف بنا کے رکھا ہوا، اتنا سیم کہ فوراً سے میں وہ گھر لے کر آ گئی، اور جب میں نے پہنا تو میری سوٹ سے زیادہ اچھا میرا اسکارف لگ رہا تھا۔ آج بھی مجھے یاد ہے اور سب کو بہت پسند آیا تھا وہ، اور مجھے لٹرلی ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے اللہ نے میری مدد کی ہو۔ تو یقین مانے جب ہماری نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ راستے ہمارے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ ایون کہ آپ گھر سے نکلیں یہ سوچ کر کہ نہیں مجھے میری نمازوں کے بیچ میں ٹائم آئیں گے، جیسے کہ عصر آئے گی یا مغرب آئے گی، تو میں عصر پڑھ کے نکلتی ہوں اور میں کوشش کروں کہ میں اس طرح سے گھر آ جاؤں، مجبوری ہے ابھی جانا، ورنہ کوشش کریں نمازوں کے ٹائم پر ادھر ادھر نہ جائیں، تھوڑا سا مینیج کر کے چلیں، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کا ہے نا جیسے امتیاز جا رہے ہیں ہم، صحیح ہے، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ لائن بہت لمبی لگی ہوئی تھی، لیکن وہاں آن دا اسپاٹ آپ کی کوئی ایسی مدد آئی کہ کسی نے آپ کو یہ کہا کہ آپ پہلے بلنگ کروا لیں آ کے، کوئی ایسا بندہ آ گیا یا کوئی ایسا راستہ نکل گیا، یا آپ کاؤنٹر پہ گئے تو رش ختم ہو چکا تھا اور آپ گئے اور آپ نے ڈائریکٹ ٹرالی لگائی اور آپ کا حساب کتاب ہوا اور آپ گھر فوراً آ گئے۔ تو یہ ہماری جب نیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے آسان کرتے ہیں۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تم چلو تو صحیح، تمہارے کام میں سمیٹوں گا۔ اور مجھے لٹرلی اس چیز سے بہت ڈر لگتا ہے کہ جب ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو اگر ہمارے کام پھیل گئے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی۔ یہ والی بات سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہمارے کام جب پھیلیں گے تو پھر ہم ایک کے پیچھے بھاگیں گے، پھر دوسرے کے پیچھے بھاگیں گے، پھر تیسرے کے پیچھے بھاگیں گے، تو آپ سوچیں کہ ہم اپنی زندگی کا کتنا ٹائم ان فضول چیزوں میں ضائع کر دیتے۔ جو ٹائم اللہ کا ہے، جو ٹائم ہمیں زندگی میں دین کے لیے دینا چاہیے، ہم ان چیزوں کے پیچھے ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم ایک ایک مارکیٹ میں جو چکر لگاتے ہیں اپنے ایک ایک دوپٹے کی میچنگ کے لیے، کیا ہم نے اتنے پاؤں اپنی نمازوں کے لیے تھکائے ہیں کہ ہمارے قدم تھک جائیں نماز میں کھڑے ہو کر؟ لیکن جب بازار سے آتے ہیں تو ہمارے قدم تھک جاتے ہیں کھڑے ہو کر۔
تو ہم کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں کو ہم صحیح ڈائریکشنز دیں اور ہم وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام ہے، ان چیزوں میں اپنا وقت لگائیں تاکہ نامہ اعمال میں ہمارا یہ وقت ایکسلنس کے لیول پر لکھا جائے۔ اس کے بعد والی آیت بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور یہ جو آیت ہے وہ سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم ورڈ جو آتا ہے نا کہ ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جس پر آپ نے انعام کیا ہے، اس ورڈ کی تفسیر ہے۔ انعمت علیہم کون سے لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یہ آیت اس کی تفسیر ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ، تو وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ جن پر انعام کیا اللہ نے، علیہم ان پر۔ اور انعام کن لوگوں پر کیا تھے؟ یہ 4 لوگ آتے ہیں سورہ فاتحہ میں جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائیے اور ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جن پر آپ نے انعام کیا، تو ان شارٹ ہم ان لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہوتے ہیں جو یہاں موجود ہیں، لیکن ہمیں شاید اتنی ڈیٹیل میں ترجمہ سمجھ نہیں آتا، تو آج انشاءاللہ ہم اسے سیکھیں گے، اور جب ہم نماز میں مانگیں گے تو ہم یہ چیز فیل کریں گے۔ من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور سچوں میں سے، والشہداء، اور گواہوں میں سے یا شہیدوں میں سے، والصالحین، اور نیک لوگوں میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور ان دا اینڈ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنے زبردست رفیق ہیں، یعنی کہ ساتھی ہیں، پارٹنرز ہیں، یعنی کہ جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں کے ساتھ شامل کریں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور انعام یافتہ بننے کے لیے ہمارے اندر یہ 4 کوالٹیز ہونی چاہیے، اور یہ اتنی پیاری کوالٹیز ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی آیت کے اینڈ میں تعریف کر رہے ہیں کہ کتنے اچھے ہیں یہ ساتھی۔ جب قیامت کے دن ہم ان لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے، یہ کوالٹیز اپنے اندر لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کی اس محفل کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنے پیاری کمپنیز ہیں، کتنے پیارے کمپینینینز ہیں جو مل جل کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دنیا میں بھی کچھ محافل اللہ کو بہت پسند ہیں، وہ محافل جن میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم دنیا میں اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفلوں میں ہمارا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور فرشتوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو فلاں زمین پر جاؤ اور دیکھو کہ بندہ میرا ذکر کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ذکر کرتے ہیں ان محفلوں کا۔ ابھی الحمدللہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اپنے اپنے گھروں میں ہیں، لیکن ہم قرآن کا علم سیکھ رہے ہیں، سیکھنے سکھانے کے مرحلے میں ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی محفل سے بھی بڑی محفل میں یاد کر رہے ہیں، اور وہ ہے فرشتوں کی محفل۔ ٹھیک ہے، تو کتنی زبردست یہ بات ہے۔ اس آیت کے اندر جو 4 کوالٹیز ہیں ان پر ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر یہ کوالٹیز ہیں یا نہیں ہیں۔ نمبر 1، نبی۔ دیکھیں نبی تو ہم نہیں ہو سکتے، کیونکہ نبی تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جن کو رسالت دے دی ہے، نبوت دے دی، تو نبوت کا سلسلہ تو اب ختم ہو گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس لیے یہ چیز تو ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد والی کوالٹیز ہمارے اختیار میں ہیں، اور ان کو آپ اپنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو چیز اللہ نے نہیں دی وہ تو ہم نہیں لیں گے، لیکن جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو سیکنڈ کوالٹی آپ دیکھیں کہ نبیوں کے ان کی سچائی کی وجہ سے ان کو صدیقین، ابو بکر صدیق کا لقب ملا تھا نا، تو انہوں نے کب تصدیق کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اس وقت کی تھی جب نے جھٹلا دیا تھا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو صدیق کا لقب ملا تھا، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کیا بولتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس وقت قبول کیا تھا جب سب نے جھٹلا دیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا سفر کر آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا تھا کہ راتوں رات جو ہے نا میں آسمانوں کی سیر کر آیا ہوں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں واپس آسمان سے زمین پہ اترے تھے، تو صبح اٹھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو یہ والی بات بتائی تھی کہ کل رات کو میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، اور حضرت ابو بکر صدیق کو بھی سب کہہ رہے تھے کہ تمہارا ساتھی خدا نخواستہ کیا ہو گیا، مجنون ہو گیا یا دیوانہ ہو گیا، کیسی باتیں کر رہا ہے کہ راتوں رات وہ آسمان کی سیر کیسے کر آ سکتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس موقع پر کیا کہا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو یقیناً سچ کہی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے موقع پر تصدیق جب سب آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیقین کا لقب ملا تھا، اور ہم اس کو اپنے اوپر لیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی سراپا سچی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نبوت کے مقام اور مرتبے پر فائز نہیں ہوئے تھے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب معاشرے میں صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں سچ کہاں کہاں شامل ہے۔ سچ وہ ہوتا ہے کہ آپ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، کہ آپ کہیں کچھ اور کریں کچھ، تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ معاف کرے، بولتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ ہم قرآن کا علم سیکھتے سکھاتے ہیں، لیکن اگر ہم عمل نہ کریں تو پھر صدیقین تو نہیں ہوئے ہم۔
اور اس کے علاوہ سچ اپنی زندگی میں ہم شامل کریں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہماری زندگی میں جھوٹ شامل ہوتا ہے، بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے تو آپ کہیں نہیں، پھر آنے بہانے ہم کر دیں. تو جھوٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی زندگی میں جھوٹ بولنے کی وجہ سے بچوں کے اندر بھی جھوٹ اتر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں جھوٹ سے بچیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا اپنی زندگی میں 3 جگہ پر توریہ کیا تھا. توریہ پتہ ہے کس سے کہتے ہیں؟ جھوٹ ہوتا ہے صاف جھوٹ بول دیا آپ نے، ٹھیک ہے. لیکن اب کبھی کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ صاف جھوٹ نہیں بولتے، لیکن اپنی بات کو جو ہے نا جھوٹ بھی نہیں ہوتی اور سچ بھی نہیں ہوتی، تھوڑی سی گھما کر دیتے ہیں. کیونکہ سم ٹائمز کچھ سامنے سے آپ کے جیسے سسرالی رشتے ہیں اور کوئی ایسی بات ہے کہ جس کو کرنے سے نا فتنے کا ڈر ہونا کہ ابھی فی الحال وقتی طور پر آپ نے یہ والی بات کہہ دی کہ ہاں میں نے یوں کیا ہے تو فتنہ ہو جائے گا. تو آپ بات کو تھوڑا سا ٹویسٹ کر دیں جس میں اگر کسی کا نقصان نہیں ہو رہا، صرف الفاظ آپ کے تھوڑے سے ٹویسٹ ہو رہے ہیں اور کسی کا نقصان نہیں ہو رہا، اور اگر آپ نے سچ بات کہہ دی تو فتنے کا اندیشہ ہے. تو اس صورت میں تھوڑا سا توریہ اگر آپ کر لیں تو اس میں حرج نہیں ہے اگر فتنے سے بچا جائے تو. لیکن جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ صحیح ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں نا 3 جگہ پر توریہ کیا تھا. لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں کہ میں اللہ کو کیسے فیس کروں گا کہ میں نے زندگی میں 3 جگہ پر توریہ کیا ہے، تو میں اللہ کو کیسے فیس کروں گا. تو اب ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم تو اپنی زندگی میں ٹویسٹ تو سارا وقت ہی کرتے رہتے ہیں، اللہ معاف کرے، اور زندگی بھر اللہ معاف کرے جھوٹ کہہ رہے ہوتے، پھر بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے نہیں ہیں ہم. اور جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی اسمیل آتی ہے کہ فرشتے بہت دور بھاگ جاتے ہیں اس سے. تو اس سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے کہ سچ انسان کی زندگی میں کتنا ضروری ہے. کہنے کو بہت چھوٹا سا عمل ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے اتنی چھوٹی سی تو بات ہے، اب کیا کریں، بولنا پڑتا ہے. بہت چھوٹی سی ہمیں بات لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں روز ایک بھی جھوٹ بولتے ہیں تو ہفتے کے 7 جھوٹ ہو جاتے ہیں، پھر مہینے کے 30 جھوٹ ہو جاتے ہیں، اور سال کے 365 ہو جاتے ہیں. اور آپ اپنی ایج سے اس کو ملٹیپلائی کر لیں تو کتنے جھوٹ ہو جائیں گے. کہاں ابراہیم علیہ السلام جن کے ہم ہمارے والد کا درجہ وہ رکھتے ہیں اور ہم ان کی ملت کو فالو کر رہے ہیں، اور کہاں ہمارا عالم کہ ہم اپنی زندگی میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ جو میں نے آپ کو آج توریہ کی جو ٹرم سکھائی ہے وہ بہت زیادہ یوز نہ کریں اپنی زندگی میں. کوشش کریں کہ 100% سچ بولنا پڑے، لیکن کبھی ایسا کوئی موقع آ جائے سال میں یا 2 سال میں ایک دفعہ ہلکا سا بات کو گھمانا پڑے تو بات کو صرف گھمائیں، لیکن الفاظ کوشش کریں وہ جھوٹے نہ ہوں. لیکن اس میں بھی میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ حضرت ابراہیم کے تقویٰ کا یہ حال تھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اللہ سے اس بارے میں بھی ڈرتے تھے. اور مجھے زیادہ تینوں توریہ یاد نہیں آ رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، صرف ایک یاد آ رہا ہے، وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی سی بات پہ بھی اللہ کا خوف رکھا. وہ انہوں نے یہ کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ جب ہے نا ان کی قوم بتوں کی نیک کام میں کیا تھا، انہوں نے توریہ نیکی کے لیے کیا تھا، مزید لوگوں کی اصلاح کے لیے کیا تھا انہوں نے، پھر بھی اللہ سے ڈر رہے تھے. دیکھیں ان کی قوم جو ہے نا ایک میلے میں جانے والی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے کہ وہ لوگ جائیں نا، پوری قوم میلے میں نکل جائے تو میں کیا کروں گا. سالانہ میلہ ہوا کرتا تھا ان کا، تو پوری قوم چلی جاتی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے شرک سے بیزار تھے نا ان کی قوم کے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پلاننگ کی ہوئی تھی کہ جب پوری قوم چلی جائے گی نا، پورا واقعہ آتا ہے سورۃ الصافات میں ومالیہ پارے کے اندر، کہ میں کیا کروں گا ان کے بتوں کو توڑ دوں گا، اور پھر جب یہ لوگ آئیں گے تو پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ دیکھو یہ تو توڑ دیے ہیں، میں مطلب اگر یہ خدا ہوتے تو ٹوٹتے نہیں. اور بہت ساری چیزیں انہوں نے پلان کی ہوئی تھی کہ اس کے ذریعے سے وہ کیا کریں گے، ان کی عقلوں کو جھنجھوڑیں گے اور ان کو یہ بتا سکیں گے کہ اصل خدا یہ تو نہیں ہے. اگر خدا ہوتے تو ان کو انسان کیسے نقصان پہنچا سکتے. اس طرح کا پورا واقعہ آتا ہے. بہرحال جب آپ واقعہ پڑھیں گے قرآن کی آیات سے تو آپ زیادہ سمجھ سکیں گے بات کو. تو میں اس میں ہی آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے تھے، جب پوری قوم نکل رہی تھی تو لوگوں نے بولا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو پوری ایک پلاننگ تھی اور وہ ساتھ نہیں جانا چاہ رہے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنی سی بات کہی تھی، قرآن کے الفاظ ہیں فقال انی سقیم، میں کیا ہوں، تھوڑا سا بیمار ہوں. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حقیقی معنوں میں بہت زیادہ بیمار تو نہیں ہوں گے، لیکن ہماری ٹیچر نے جب ہمیں اس کی تفسیر بتائی تھی تو یوں بتایا تھا کہ دیکھیں تھوڑا بہت ہے نا انسان سست محسوس کر رہا ہوتا ہے نا کہ آج میں سست ہوں، تو اس کی جگہ اگر آپ کو ایک بات کو ٹویسٹ کرنا ہے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں نا کہ میں تھوڑا بیمار ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بس یہ کہا تھا فقال انی سقیم، بس اتنی سی بات کری تھی. تو اس میں ہماری ٹیچر نے ہمیں بس ایسی ہی مثال دی تھی کہ ہو سکتا ہے ان کے سر میں درد ہو رہا ہو یا کچھ بھی ہو رہا ہو، تو انہوں نے بس یہ الفاظ استعمال کیے تھے اور وہ ان کا توڑیہ تھا جس کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ میں اللہ کو قیامت کے دن کیا جواب دوں گا. تو میں نے آپ کو یہ واقعہ صرف اس لیے بتایا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہمارے بڑے بڑے جھوٹ ایک طرف اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ معمولی بات ایک طرف.
اور صرف 3 دفعہ زندگی میں کیا تھا، زندگی میں صرف 3 دفعہ. ہم مہینے میں 3 دفعہ کر لیتے ہیں، آرام سے کر لیتے ہیں، اور ہم صاف جھوٹ بولتے، توریہ بھی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ من النبیین، نبیوں کے بعد صدیقین کا درجہ ہے کہ جو سچا ہے اپنی زندگی میں اس پر اللہ انعام کرتے ہیں. اور تھرڈ کیریکٹر ہے وہ شہداء کا کیریکٹر ہے. اور شہداء کون ہوتے ہیں؟ جو حق کی گواہی دیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان دے دیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ شہید ہونا، اللہ کے راستے میں جان دے دینا 3rd نمبر پر آ رہا ہے، اور صدیقین کا درجہ 2nd نمبر پر آ رہا ہے. اس سے بھی ہمیں صدیقین کی ویلیو پتہ چلتی ہے کہ ان کا درجہ شہادت سے بھی زیادہ بڑا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ہم شہید ہو جائیں، بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہمیں ملے گا، لیکن کیا ہم نے سوچا کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں سچ شامل کر لیا تو ہم شہداؤں سے بھی آگے نکل جائیں گے. اور پھر 4تھ کیریکٹر ہے والصالحین، اور ایسا نیک جس کی زندگی سراپا نیک ہو، اس کے کیریکٹر سے نیکی جھلکتی ہو، اس کی زندگیوں میں نیکیاں شامل ہوں اور اس کی زندگی میں گناہ نہ ہو، تو ایسا انسان صالح ہے. وحسن اولئک رفیقا، اور اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں کہ یہ بہترین کام ہے جو انسان کرے. اللہ تعالیٰ ان 4 کوالٹیز جس انسان کے اندر پائی جائیں اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ دنیاوی طور پر بہترین دوست ہے ہمارا. اب ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کن لوگوں کو دوست بنا رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر ہم جھوٹ کب بولتے ہیں بتائیں؟ دوستوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، گپ شپ لگا رہے ہیں تو کوئی آیا ہے تو جھوٹ کہہ دیا. تو یہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں شامل ہوتی ہے. کالج اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی کی ریگنگ کر رہے ہوتے ہیں تو مل جل کر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تو ایسے پارٹنرز کے بیچ میں بیٹھنا، ایسے دوستوں کے بیچ میں بیٹھنا جو ہمیں جھوٹ کی طرف ابھاریں اور ہماری زندگیوں کو جھوٹ سے بھریں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ پسندیدہ نہیں ہیں، لیکن ایسے لوگ پسندیدہ ہیں جن کی زندگیوں میں یہ 4 کوالٹیز شامل ہوں. ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. وکفا باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ علیم ہے، کافی ہے علیم. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے مسلمانوں اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرو، یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکلو. یہ جنگ کی تیاری کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جنگ میں اگر جانا پڑے تو کیا کرو، اپنی تیاری پوری کر لو. مومن کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر توکل کرنے کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آنکھیں بند کر کے میدان کے جنگ میں کود جائے، بلکہ کیا کرتا ہے؟ اپنا سامان بھی تیار کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا تو سیپریٹلی نکلو، یا پھر کیا کرو، ایک پورے گروپس کے فارم میں نکلو. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا، اور یقیناً تم میں بعض وہ بھی ہیں جو پسو پیش کرتے ہیں، پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا. اب اس کے اندر کچھ کیریکٹر ایسے بھی ہیں جو جنگ کے دوران بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتے، وہ بہت ان کا دل نہیں ہو رہا ہوتا آنے کا، بس زبردستی کا سودا ہوتا ہے جیسے کہ. اور پھر جب کوئی ایک گروپ جنگ میں نکل جاتا ہے اور خدا نخواستہ ان کو تکلیف پہنچتی ہے، مال کا نقصان ہو جاتا ہے یا جان کا نقصان ہوتا ہے، تو کیا کرتے ہیں جو لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں منافقین، وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا شکر میں حاضر نہیں تھا، جان چھوٹی میری، اللہ نے مجھے کیا کرا؟ بچا لیا، میں شکر نہیں گیا. یہ والا کیریکٹر ہوتا ہے. اور آگے کیا ہے؟ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ، اور اگر پہنچے ان کو اللہ کا فضل اور اگر اچھی طرح سے مومنین لوٹے مال غنیمت کے جان چھوٹی، شکر میں موجود نہیں تھا. اور جب کیا ہوتا ہے کوئی کامیابی ملتی ہے تو منافقین کا ایک کیریکٹر نظر آتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ کیا ہو کاش کہ میرے اور تمہارے، ہم لوگ تو آپس میں دوست ہی ہیں نا، ہماری بھی کوشش تھی کہ ہم آئے، کاش ہم حاضر ہو جاتے، بھئی ہم نہیں ہو سکے، یہ مصروفیت آ گئی، وہ مصروفیت آ گئی، تو اگر میں بھی تمہارے ساتھ آتا تو میں بڑی کامیابی حاصل کرتا. اور پھر وہ کوشش کر کے مسلمانوں سے کیا کرتے ہیں؟ بڑی بڑی باتیں کر کے مال غنیمت میں پارٹیسپیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ جس انسان کی نظر دنیا پر ہونا تو وہ پھر صرف دنیا کے فائدوں کو دیکھتا ہے، اور جس کی نظر آخرت کی طرف چلی جائے تو اس کا دماغ جو ہے نا پورا ٹرن ہو جاتا ہے اور وہ آخرت کی طرف رجوع کر لیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ دنیا کی زندگی بہت حقیر سی زندگی ہے. پوری دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ پوری دنیا جو ہے نا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، پوری دنیا. تو آپ سوچیں دنیا کے اندر کیا کیا ہے، کتنی خوبصورتی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے نا، لیکن اللہ کے نزدیک وہ کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ. بڑے بڑے پیلیسز ہیں، بڑے بڑے شاپنگ مالز بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت ممالک ہیں. آپ دیکھیں باہر کے جو دنیا ہے، اتنے سارے بیچز ہیں، اور کیا خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اتاری ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا ہے نا جنت کے مقابلے میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. کین یو امیجن؟ مچھر کا ایک پر اس کے برابر بھی نہیں ہے. تو اگر میری زندگی ہے اور اس میں اللہ نے مجھے بہت نوازا ہوا ہے، بڑا اچھا گھر دیا ہے اور بڑی خوبصورتی سے مجھے دے دیا ہے، تو وہ کیا ویلیو رکھتا ہے؟ جب پوری دنیا مچھر کا پر نہیں ہے تو میری زندگی کیا میٹر کرتی ہے اللہ کے نزدیک؟ اور میں اپنی اس مچھر کے پر کی زندگی میں اتنا مصروف ہوں کہ آخرت کو چھوڑ دوں، میں آخرت سے غافل ہو جاؤں. اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر ایک جگہ پر افطاری کا اس لیے کہہ رہی ہوں، ابھی رمضان چل رہی ہے تو اس سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ ایک جگہ پر اندر بوفے لگا ہوا ہے اور بڑے زبردست قسم کا کھانا ہے اور بڑی زبردست قسم کی مہمان نوازی ہو رہی ہے اور اتنا کھانا ہے اور ہر طرح کی ورائٹی رکھی ہوئی ہے، ہوتے ہیں نا باہر، ٹھیک ہے، تو انسان کھا رہا ہے اور انجوائے کر رہا ہے. اب باہر جو ہے نا ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے، تو آپ ہے نا اس کو ایک ہڈی ڈال دیں خالی. اب وہ ہڈی اٹھائے اور ہڈی پہ پاگل ہوئے جا رہا ہو کہ کیا ہڈی ہے اور وہ ہے، وہ پاگل ہو جائے بھوک سے اور ہڈی کو انجوائے کیے جا رہا ہے، تو آپ اس کے اوپر ہنسیں گے ہی نا کہ اس کو تو پتہ نہیں ہے اندر کیا تھا اور یہ تو ایک ہڈی پہ خوش ہو رہا ہے. تو ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم جو ہے نا دنیا میں اس مچھر کے پر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ہم بھول گئے ہیں کہ کتنی خوبصورت زندگی ہمارے لیے ابھی باقی ہے. دنیا کی زندگی جو ہے نا کوانٹٹی میں بھی کم ہے، یعنی کہ تعداد بھی کم ہے. اگر ہماری زندگی 100 ہے تو وہ ان لمیٹڈ ہے، اور کوالٹی میں بھی کم ہے. ہماری زندگی میں کیا مل جائے گا زیادہ سے زیادہ ہم کتنے ممالک کے بادشاہ بن سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ؟ اگر کسی انسان نے دنیا کو فتح بھی کیا ہے تو کتنی دنیا کا حصہ اس نے حاصل کر لیا ہے؟ کیا ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، ملینر ہے، ٹریلینر ہے، جو بھی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا. تو اللہ کے پاس جو خزانے ہیں تو اس کی تو کوئی ویلیو ہے ہی نہیں. تو اس آیت کے اندر منافقین کو آپ دیکھیں کہ اپنی دنیا میں اتنے انوالو ہیں کہ کس حد تک احمقانہ باتیں کر رہے ہیں کہ دین کو جب کوئی تکلیف آئی تو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ شکر ہم نہیں گئے، جان چھوٹی ہماری. تو ہم بھی اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں نا کہ کہیں ذرا سی ہمیں تکلیف پہنچ جائے تو ہم کہتے ہیں اچھا ہوا میں نہیں گئی، بھائی میری تو پھر ٹائم ضائع ہو جاتا یا میری صلاحیت ختم ہو جاتی یا میں تھک جاتی، شکر میں نہیں گئی، شکر میں نے نہیں کرا یہ کام. اور جب کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو ہم پہنچ جاتے ہیں اپنا حصہ لینے کے لیے. جیسے مثال کے طور پر کہ انسان پورا مہینہ تو رمضان کی تراویح اٹینڈ کرنے کے لیے نہ جائے، آخری میں بس چلا جائے دعا مانگنے کے لیے، اور وہ جو تھوڑا بہت مٹھائی بٹ رہی ہے یا جو بھی بٹ رہا ہے وہ لینے کے لیے چلا جائے. تو یہ کیا کیریکٹر نظر آتا ہے کہ آپ نے شروع سے تو کام نہیں کیا، بس اینڈ میں جب آپ کو کوئی دنیا تھوڑی سی مل گئی یا تھوڑی سی تعریف مل گئی تو آپ آ گئے، اور اس سے پہلے تو آپ گھر میں بیٹھے ہوئے آرام کر رہے تھے. تو ہمارا یہی حال ہے کہ ہم دنیا کے لیے زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں اور آخرت کو ہم نے پیچھے کر دیا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ پوری دنیا کی زندگی اور ہماری زندگی میں آنے والے مصائب جو مہینے میں یا سال میں ایک آدھ دفعہ آتے ہیں تو پھر اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہوئی نا اللہ کے نزدیک. میری پوری زندگی جب مچھر کے پر کے برابر ہی نہیں ہے تو میری زندگی میں آنے والی مشکلات بھی پھر کیا ہوئی؟ نتھنگ. لیکن ہم ان چیزوں کو اپنے اوپر اتنا سوار کر لیتے ہیں کہ ہم اصل مقصد سے غافل ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو لائٹ لیں، ایزی لیں، لوگوں کے رویوں سے بے نیاز ہو جائیں. اللہ سے جو دعا مانگنی ہے نا رمضان میں، یہ مانگیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے. کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، بڑا المیہ ہمارا بن چکا ہے لوگ کچھ نہیں کر سکتے. لوگ جو ہے نا بس جاتے جاتے آپ کو دفنا دیں گے اور مرنے کے بعد مشکل سے 1 مہینہ یاد رکھیں گے اور پھر بھول جائیں گے. ہم اپنے آپ کو ہی چیک کر لیں کہ جو لوگ ابھی پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، خدا نہ خواستہ نہیں ہوں، تو ہم میں سے کتنے لوگوں نے افطاری میں ان کو دعاؤں میں یاد رکھا؟ ہاں الحمدللہ یاد رہتے ہیں کیونکہ پیارے ہیں، اور کچھ لوگ واقعی نیک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعائیں کروا لیتے ہیں ہم سے. تو واقعی نیک لوگ یاد رہتے ہیں دعاؤں میں، جو اچھے ہوں، جو قابل ہوں، جو کچھ کر کے گئے ہوں کسی کی خیر کے لیے، کسی کی بھلائی کے لیے، تو وہ لوگ جو ہے نا دعاؤں میں خود بخود چلے آتے ہیں، مانگنا نہیں پڑتا ان کو. وہ افطاری کرتے کرتے آپ کھانا بنا رہے ہیں، آپ کے منہ سے یاد آ جاتے ہیں آپ کو اچانک وہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان نیک لوگوں میں شامل کر لے کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگوں کی زبانوں پر ہمارا ذکر جاری رہ جائے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا، میں تھوڑے دن پہلے اس کو پڑھ رہی تھی کہ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ اے اللہ مرنے کے بعد میرا نام کیا کریے گا؟ جاری رکھیے گا. تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا نام بھی مرنے کے بعد ہمیشہ جاری رکھے اور ہمارے صدقہ جاریہ ہمیں اجر ملتا جائے. ہم قبر میں بیٹھے ہوں اور ہمارے اجر میں اضافہ ہوتا جائے تو کتنا زبردست سودا ہوگا نا یہ، کہ ہمارے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، ہماری کوئی اچھی بات، ہمارا اچھا اخلاق. چلے اگر ہمارے پاس علم کی کمی ہے، ہم نے علم نہیں حاصل کیا، تو اچھا اخلاق تو ہر کوئی خرید سکتا ہے نا. اچھا اخلاق تو ہر کوئی اپنا سکتا ہے، اس کے لیے تو ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑتی. لیکن وہ ایسی چیز ہے جو علم سے بھی پاورفل ہوتی ہے. آپ بیٹھے ہوئے، آپ نے اپنے گھر میں کوئی علم کی بات کری تو ہو سکتا ہے اس کو یاد رہے، ہو سکتا ہے اس کو یاد نہ رہے، لیکن آپ نے اپنا اچھا جیسٹر شو کیا. کوئی تھکا ہوا ہے تو آپ نے اٹھ کر اس کی مدد کر دی اور آپ نے کہا کہ آج آپ بیٹھ جائیں، آپ کو روزہ لگ رہا ہے، آپ کہیں نکلے ہوئے تھے تو آج آپ ذرا بیٹھ جاؤ، میں ذرا ہیلپ کر دیتی ہوں. تو
تو یہ چیز ہے نا ہمیشہ اس کو یاد رہے گی، اور وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو آپ کو دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ تو اچھا جیسٹر جو ہے نا بہت آسان ہوتا ہے اپلائی کرنا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے اچھے اخلاق سے لوگوں کا دل جیتیں اور مرنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں یاد رہ جائیں۔ دلوں میں یاد رہ جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، پس چاہیے کہ لڑیں اللہ کے راستے میں، بس چاہیے کہ لڑیں اللہ کے راستے میں وہ لوگ جو، ایک منٹ رکیے، پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالے یا غالب آ جائے یقیناً ہم اسے بڑا ثواب دیں گے۔ یعنی کہ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں نکلنے کو ترجیح دی اور دنیا کی زندگی کو پیچھے کر دیا اور آخرت کی زندگی کو پرائیورٹی دی ہے، دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں، بہت بڑا سودا ہے کہ آپ نے دنیا کی زندگی کو پیچھے کر دیا اور آخرت کی زندگی کو آگے کر دیا۔ تو اگر ایسے لوگ اللہ کے راستے میں کوئی بھی ایفرٹ کریں گے تو انشاءاللہ اگر وہ اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو گئے تو بھی ان کے لیے اجر ہے، اور اگر وہ مال غنیمت پلٹ کر بھی لوٹ رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کے لیے اس میں بھی خیر ہی خیر ہے۔ اب اس آیت میں ہم اپنے اوپر لے لیں، کیونکہ ہم لوگ تو جہاد نہیں کرتے، لیکن ہم لوگ اپنی عام زندگی میں اس آیت کو اس طرح لیں گے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی زندگی، اللہ تعالیٰ کے دین کو پریفر کریں اور ہر چیز میں ہم یہ سوچیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور میری بات کیا ہے، اور اللہ کے حکم کو ترجیح دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے آسان کر دیں گے۔ اور وہی بات جو میں نے کلاس کے شروع میں شاید پہلی دوسری آیت کے اندر کہی تھی کہ اگر ہم اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی شامل کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کی بھی زندگی ہمیں عطا کریں گے۔ آج ہم وہ کریں جو اللہ چاہ رہے ہیں، کل وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ اور شروع میں تو ہر انسان کو قربانی دینی ہی پڑتی ہے، جب آپ دین کی طرف آتے ہیں